بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے جسے ہم ماہ سفر کہتے ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں بہت سے کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے یا کم کرنے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ماہ سفر اور گوشت کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس مہینے میں گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا اور کھانا کیوں نہیں چاہیے، اور اس مہینے میں گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل عمر اسلامک انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، جو لوگ زیادہ گوشت کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات تھوڑی سی پریشان کن ہوگی، کیونکہ سفر میں گوشت کھانے والوں کے لیے جو خبر ہے وہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سفر میں خون والی چیزیں کم کھانی چاہیے۔ خون والی چیزیں مثلاً گوشت اور مچھلی وغیرہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے، اس میں نظر بد اور حسد کے اثرات جلد حاوی ہوتے ہیں، اور سفر کا مہینہ نظر بد کے سارے اثرات کو ابھارتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں گوشت اور مچھلی کم کھائیں اور پانی زیادہ پئیں اور پھل اور سبزی کا زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ کام جو جتنی بھی منحوس چیزیں ہیں، نظر بد وغیرہ ہے، ان سے آپ کو نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ دوسروں کو حسد کی وجہ سے ان کی زندگیوں تک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ ماہ سفر میں صبح اٹھ کر ایک سیب سے اپنی صبح کا آغاز کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ نے ایک سیب لینا ہے اور اس پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کھانا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے حواس خمسہ اور چھٹی حس کافی تیز ہو جائے گی، تو آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں گے اور آپ کے لیے کامیابی کا رستہ خود بخود عیاں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ سفر کے مہینے کا آغاز صبح ایک سیب سے کریں۔ سورہ کوثر پڑھ کر روزانہ ایک سیب کھانا آنکھوں کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ ایک جھلک سے انسان دوسرے انسان کو پہچان لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ماہ سفر کے حوالے سے دو باتیں ملاحظہ کی۔ ایک یہ کہ اس مہینے میں گوشت نہ کھائیں یا کم کھائیں، اور دوسرا یہ کہ روزانہ اس مہینے میں ایک سیب ضرور کھائیں۔ یاد رکھیں کہ روزانہ سیب کھانے کے بہت فوائد ہیں، ہم آپ کو سیب کے حوالے سے بھی بتائیں گے، لیکن پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں نظر بد کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ نظر بد کی عمومی وجہ حسد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نظر بد کو عربی میں عین الحسود بھی کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی منفی قوت ہے جو کسی دوسرے کی زندگی میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ نظریہ یہ کہ اس میں ماہ سفر میں جو حسد اور نظر بد ہے اس کا بہت جلد انسان پر اثر ہوتا ہے۔ نظر بد ایسی منفی شعاعیں خارج کرتی ہے جس سے متاثر ہونے والے انسان کے ارد گرد ایک منفی قوت کا دائرہ بنا رہتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی آنکھ دوسروں کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر لوگ جو کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ بڑوں کی نسبت چھوٹوں کو زیادہ نظر لگتی ہے، اور نظر صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے، چاہے جاندار ہے، چاہے بے جان ہے، مادی ہے یا پھر غیر مادی، مثلا گھوڑے، عمارت کو، گاڑی کو اور کاروبار وغیرہ کو۔ دوستو، نظر کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ حسی اور شرعی دونوں طرف سے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے اس بات سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو نظر سے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، اور اس کو اس بات پر ابھارا جنہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی کہ یہ اس کام میں بہت مہارت رکھتا ہے، اور پورا اس بات پر زور لگایا لیکن ناکام رہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور کافر جب یہ نصیحت کی کہ کتاب سنتے ہیں، جب نصیحت والی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ یہاں پر ابصار کا مفہوم وہ مشرکین مکہ جو آپ کو نظر لگا دیں گے
روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے نظر بد کے حوالے سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ حدیث ہے کہ نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو وہ نظر بد ہو سکتی ہے، اور اگر تم لوگوں کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ دوستو ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو لوگوں کے پیٹوں میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اس کا اثر اس قدر ہو سکتا ہے کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، اور اونٹ جیسی طاقت والی چیز کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ حسد اور نظر بد کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ سفر میں گوشت نہیں کھائیں، بلکہ آپ کو گوشت کی جگہ نہار مجھ سیب کھا لیں ہیں۔ اس سے جو آپ کو نتائج حاصل ہوں گے وہ حیران کن ہوں گے۔ یہ فوائد کیا ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سیب کھانے کی عادت ڈاکٹر سے دور رکھ سکتی ہے، اور اس بات کو طبی ماہرین بھی کافی حد تک درست مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، سیب کے روزانہ استعمال سے کہاوتیں بھی مشہور ہیں۔ اس سے سیب کے دو فوائد ہیں، وہ ان کہاوتوں سے زیادہ سیب کہا جاتا ہے کہ یہ سیب جادوئی پھل ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ، فائبر اور وٹامنز جیسی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی دنیا میں 7,500 سے بھی زیادہ اقسام ہیں۔ یہ پھل صحت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے آپ کی جو مٹھاس ہوتی ہے اس کی بھی خواہش پوری ہوگی، اور اس پر جو ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ یہی سیب پیٹ کو بھرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یاد رہے کہ سیب غذائی اجزاء سے بھرپور پھل ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک درمیانے سیب میں 95 کیلوریز، 25 کاربوہائیڈریٹس اور فائبر ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک سیب سے انسان کو وٹامن سی کی روزانہ مقدار درکار 14% درکار ہوتی ہے، جس میں پوٹاشیم کی روزانہ درکار 6 مقدار کا حصہ 6% اور وٹامن کے روزانہ مقدار کا 5% حصہ روزانہ جسم کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوپر، میگنیز، وٹامن اے، ای، B1، B2، B6 بھی جزوِ بدن بنتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سیب پولیفینولز کا بہترین ذریعہ ہے جو کہ صحت کے لیے مواقع فوائد کے لیے درکار ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم کے وزن کے لیے سیب بہترین پھل ہے، یعنی موٹاپے کے لیے سیب ایک مفید چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ سیب فائبر اور پانی سے بھرپور پھل ہے، اور دونوں بہت ہی زیادہ دیر تک اپنے پیٹ کو بھرے رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیب میں موجود کچھ مرکبات جسمانی صحت میں وزن کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ سیب کھانے سے پیٹ میں موجود بیکٹیریا کی کمی مکمل ہو جاتی ہے، انسان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور انسان بہت جلدی سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیب میں فائبر کی ایک اقسام کیپنیشیم موجود ہوتی ہے جو کہ پیرابوٹک کی طرح کام کرتی ہے، یعنی معدے میں موجود بیکٹیریا کی غذا ثابت ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت اس فائبر کو ہضم نہیں کر پاتی اور یہ فائبر کو لون میں پہنچا دیتی ہے جو فائدہ مند بیکٹیریا کی نشو و نما کو تیز کرتی ہے۔ تحقیق کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر یہی وجہ ہے کہ سیب کا استعمال موٹاپے، ذیابیطس ٹائپ 2 اور امراض قلب سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ سیب دل کو صحت مند بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ سیب کھانے کی عادت امراض قلب سے جیسے کہ ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کے مسئلے میں کمی لاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سیب میں حل ہوتے ہیں اور اس میں فائبر کی موجودگی ہوتی ہے جو خون میں کولیسٹرول کی سطح کو مددگار دیتے ہیں، اور اس سے سیب میں موجود پولیفینولز اینٹی آکسیڈنٹ کے متعلق مرکبات بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سیب میں موجود پروکینین اور بلڈ پریشر کی طرح میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیب کے اس علاوہ سے بھی بہت فوائد ہیں، اس لیے سیب کا استعمال ماہ سفر میں لازمی کریں، اور اس کے علاوہ پورا سال اس سیب کا استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں، اور اپنے کیے گئے سوالات ہم تک آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ تمام بہن بھائی، تمام دوست، تمام بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔